Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. I'm your English teacher Ash and I will teach you the course book of class 6 Broadway. First of all, I will teach you chapter number 1, that is Frogs in the Fountain. In this video, I will translate for you the chapter in Urdu. So come and let's start our first chapter, that is Frogs in the Fountain. Okay, in this story, the author provides a delightful description of a simple incident involving his aunt. Okay, in this story, इस कहानी में ऑथर हमें एक दिलकश तफसील बयान कर रहे हैं एक ऐसे हादसे की जो उसकी आंट के साथ पेश आया। जी, तो जो राइटर हैं, ऑथर हैं इस कहानी के, वो हैं रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड ने ह्यूमर का एलिमेंट कैसे इसमें आपके सामने पेश किया है, इसको हम पढ़ेंगे स्टोरी में और हमें पता चलेगा कि इसमें ह्यूमर का एलिमेंट कैसे यूज़ हुआ है। यानी ह्यूमर मीनिंग तंज़ो मज़ा। ओके, कम ऑन द चैप्टर। Marigolds. Marigolds grow almost everywhere in our beautiful country. Marigolds हमारे खूबसूरत मुल्क में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। What is marigolds? Marigold are the flowers like yellow flowers. We can say that they are like in Urdu गेंदे के फूल in yellow color, and we can also call them in Urdu sadberg. Okay, now and they are constantly in demand, और ये मुसलसल इनकी डिमांड रहती है एट फेस्टिवल्स, त्योहारों पर, मैरिजेस, शादियों पर, रिलीजियस सेरेमनीज, मजहबी त्योहारों पर, अराइवल्स एंड डिपार्चर्स, किसी की आमद हो या रवानगी, दोनों पर, एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड, और इस किस्म के तमाम फंक्शंस के लिए। If you happen to be a guest of honor at a public occasion, be prepared to be smothered in garlands of marigold. जी, तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इफ़ यू हैपन, कि अगर कभी आपको मौका मिले किसी पब्लिक ओकेजन पर मेहमान खसूसी बनने का, तो बी प्रिपेयर, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि टू बी स्मूदड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स। और इस गार्लैंड्स, गार्लैंड्स उर्दू में हम कहते हैं कि गार्लैंड्स फूलों का एक दस्ता होता है, फूलों की एक कितार होती है जो कि आमतौर पर फेस्टिवल्स में लगाई जाती हैं, नुमाइश होती है। तो स्मूदड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स, यानी कि अगर आप कहीं मेहमान खसूसी के तौर पर जाती हैं तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको भी मैरीगोल्ड्स का हार पहनाया जाएगा। स्मूदड कवर्ड विद, आप भी उसके साथ कवर किए जाएंगे। I am a little wary of these welcoming garlands because on one occasion a sleeping bee nestling between the petals flew out and stung me under my chin. Okay, author is saying that I am a little wary of these welcoming garlands, कि मुझे तो इन garlands की आदत है, क्योंकि एक मौका पर स्लीपिंग बी एक बी मक्खी उड़कर आई, नेस्टलिंग जो कि बार बार आ रही थी, बिटवीन द पैटल्स, नेस्टलिंग छुपी हुई थी बिटवीन द पैटल्स, पैटल्स के दरमियान, फ्लू आउट उड़कर आई, एंड स्टंग मी और काट गई, अंडर माई चिन मेरी थोड़ी के नीचे। जी, तो ऑथर को भी इसी तरह मौका मिलता है कि अक्सर वो जाते हैं मेहमान खसूसी के तौर पर, स्पीचेस करते हैं, और एक दफ़ा क्या हुआ कि एक मक्खी ने उनकी ठोड़ी पर काट दिया। इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच, तो वो बहुत छोटी सी स्पीच कर पाए, ज़्यादा लंबी स्पीच ना कर पाए। व्हेन आई टोल्ड यंग गोहर अबाउट दिस इंसिडेंट ही आस्क्ड, जब मैंने जवान गोहर को इस हादसे के बारे में बताया, ही आस्क्ड, तो उसने पूछा, इज़ डैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन, क्या आपकी जो डबल चिन है क्या इसी वजह से है कि आपको बी ने काटा है? एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, नहीं, दरअसल जो मेरी डबल चिन है वो मुझे कहाँ से मिली है? मेरी ग्रैंड मदर से, यानी मेरी दादी माँ से ये मुझे डबल चिन मिली है। यानी कि दादी माँ की भी डबल चिन है, इसी तरह से उसकी भी डबल चिन है। A large, generously proportioned lady with a number of chins. Okay, उसकी जो दादी माँ हैं वो एक लंबी कदोकामत, मुतनासिब
قد و قامت کی لیڈی ہیں اور ان کی چنس کافی ساری ہیں، مطلب ان کی چنس میں کافی سارے بل ہیں، جس کی وجہ سے وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 یا 5 چنس نظر آتی ہیں۔ گوہر and his sister Sarah liked to play with my double chin, but I would never have dared touch my old granny on her chin or anywhere else. جی، گوہر اور اس کی جو سسٹر بہن سارا ہے، وہ دونوں میری چن کے ساتھ ڈبل چن کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ آتھر بتانا چاہ رہا ہے کہ میری چن کے ساتھ تو وہ کھیلتے ہیں، بٹ میں نے کبھی زندگی میں جرأت نہیں کی کہ میں اپنی دادی ماں کی چن کے ساتھ کھیل سکوں یا ان کو ایون کہ ٹچ بھی کر سکوں۔ She was a stern, reserved woman who believed that the little boys should speak only when spoken to. وہ ذرا مزاج میں سخت قسم کی عورت تھیں اور اپنی حد تک وہ محدود رہتی تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ چھوٹے بچوں کو تو بڑوں کی باتوں میں بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ صرف اس وقت بولنا چاہیے کہ جب ان کو بولنے کی ضرورت ہو۔ She fed us reasonably well. وہ ہمیں معقول طور پر پلا رہی تھی، ہماری پرورش کر رہی تھی۔ She kept a great خانسامہ، انہوں نے ایک خانسامہ بھی رکھا ہوا تھا۔ But she did not believe in second helpings. لیکن وہ کسی سے مدد لینے پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ With the result that I have spent the rest of my life indulging in second helpings. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ سیکنڈ ہیلپنگس کے ساتھ گزار دی۔ 2 mutton koftas were all that I was allowed with my plate of rice. جی، 2 mutton koftas صرف مجھے الاؤ تھے، مجھے کھانے کی اجازت تھی with a plate of rice. I liked koftas. مجھے کوفتاس بہت پسند تھے، still do، ابھی بھی پسند ہیں. And it was painful for a small boy to have to stop at 2. ہاں جی، ایک چھوٹے لڑکے کے لیے یہ بہت پینفل ہے کہ صرف 2 کوفتاس کے لیے اسے اس چیز کے لیے پابند کر دیا جائے۔ Now that I am a grown man with an independent source of income, I help myself to 4. Who can stop me? Okay, author is saying کہ اب میں ایک جوان آدمی بن چکا ہوں اور خود کماتا ہوں، تو میں اب اپنی مدد آپ کے تحت جتنے چاہے کوفتاس کھا سکتا ہوں، تو 2 نہیں بلکہ 4 بھی کھا سکتا ہوں۔ Can stop me؟ مجھے کون روک سکتا ہے؟ Dr. Beck, who drops in to see me once a year, remarked that I looked overweight and that I should cut down on my food intake. جی، تو ڈاکٹر بیگ جو کہ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے سال میں 1 مرتبہ، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں اوور ویٹ ہو رہا ہوں، میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ That I should cut down on my food intake، تو مجھے اپنا فوڈ انٹیک تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ What did you have for lunch? he asked. انہوں نے پوچھا کہ آج لنچ میں کیا ہے؟ کوفتہ کڑی اینڈ رائس. ہاؤ مچ رائس؟ کیا بتایا آتھر نے؟ کوفتہ کڑی ہے اور رائس ہے۔ ہاؤ مچ رائس؟ کتنے رائس ہیں؟ جسٹ 2 small helpings. صرف 2 small helpings ہیں، یعنی کہ بہت کم تعداد میں رائس ہیں۔ اینڈ ہاؤ مینی کوفتاس؟ اور کوفتاس کتنے ہیں؟ only 4. only 4 کوفتاس. don't have more than 2. کیا 2 سے زیادہ نہیں ہیں؟ advised. انہوں نے پوچھا۔ yes granny I said. میں نے کہا جی گرینی ہیں۔ ڈاکٹر بیگ gave me a puzzled look. ڈاکٹر گیو نے مجھے حیرانگی سے دیکھا اور sorry I said I thought you were my grandmother. تو غلطی سے ڈاکٹر بیگ کو اس نے کہہ دیا گرینی. اس نے کیا کہا؟ سوری، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے لگا کہ آپ میری گرینڈ مدر ہیں۔ Now he thinks I have got Alzheimer's. اب ان کو لگا کہ شاید مجھے کوئی دماغی بیماری ہے، بھولنے کی بیماری ہے، جو میں نے ان کو گرینڈ مدر کہہ دیا۔ Talking of marigolds, Granny surrounded her house with them as she believed they kept snakes away. Talking of marigolds, marigolds کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو بات کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ Granny surrounded کہ میری جو دادی ماں ہیں وہ اپنے گھر کو میں ارد گرد ہر طرف surrounded with them as she believed they kept snakes away. جی، میری گولڈس کو اپنے گھر میں سجا کر رکھتی ہیں کیونکہ ان سے سانپ دور بھاگ جاتے ہیں۔ apparently بظاہر snakes don't like their pungent aroma. apparently بظاہر تو snakes کو smell بالکل پسند نہیں ہوتی، بدبو بالکل پسند نہیں ہوتی۔ I too believed in this folklore. مجھے بھی اس لوک داستان پر یقین ہے۔ until جب تک I was told
by an expert on reptiles that snakes do not have a strong sense of smell and would be impervious to the scent of flowers or other odors. اوکے ہی سینگ دیٹ مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا بٹ جب ایک ایکسپرٹ نے ریپٹائلس کا ذکر کیا اس کے بارے میں بتایا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ اسنیکس کو اسمیل پسند نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی بدبو پسند نہیں ہوتی تو پھر مجھے گرینی کی اس بات پر یقین آ گیا. Okay students, we have completed our 2 pages, page number 11 and 12. In my next video, you can watch the Urdu translation of the next second half, page number 13 and 14. So, Allah Hafiz, bye bye, take care of yourself.